اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done. اچھا، یہ تینوں مرڈر اٹیمپٹس جو ہے نا جی، ان کی سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیوز ریکارڈڈ ہے، پلس ایف آئی آرز تو ہیں ہی ہیں. تینوں کا قانونی معاملہ اپنی جگہ موجود ہے. اس کے باوجود جو لوگ اتنے شوق سے آتے ہیں، سو کالڈ عاشقان فرقہ، یہ عاشقان فرقہ ہے، اس وقت ان کی تحریریں پڑھیں تو میں پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا. ہاں، ناموں کے ساتھ خود لکھا ہوا ہے غازی اور شہید. اور حالت یہ ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں چیخیں مارتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں. تو میرے اوپر تو ان کا عشق کھل چکا ہے، آپ کے اوپر کھلا ہو یا نہ کھلا ہو. میرے اوپر تو خیر پہلے ہی کھلا ہوا تھا، لیکن میں نے تو ریئل ٹائم وہ چیزیں دیکھ لی ہیں نا. جس طرح پولیٹیکل لیڈرز کی جب تک لیک سامنے نہ آئے تو آپ کو سارے سچے کھرے ایماندار نظر آتے ہیں، اور جب لیکس آتی ہیں کہتے ہیں اے مفتی صاحب بھی. انجینئر صاحب بے شک پہلے کہتے رہے کہ یار مدرسوں میں یہ مفتی صاحب یہ کام ڈالتے ہیں، آپ نہیں مانیں گے. تو ہم نے وہ لیکس بھی ان کی دیکھ لی ہیں عاشقان فرقہ کی. سب سے بڑی بات کہ اگر تم یہ ثواب سمجھ کے کام کر رہے ہو تو ضمانت کے لیے کیوں اپلائی کرتے ہو؟ جاؤ پھندا چومو. اور ضمانت کی بنیاد اس پہ ہوتی ہے کہ صحت جرم سے انکار، کہ میں نے یہ کام کیا ہی نہیں. واہ واہ، منجی ٹھکوائی جی اپنے فرقے دی. تینوں بندیاں نے، تینوں نے صحت جرم سے انکار کیا کہ ہم نے یہ کیا ہی نہیں ہے. اور سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں سب کچھ ہوا انکار. اس سے بڑھ کر ویڈیو موجود انکار. ویسے ویڈیوز ہمارے پاس ہے، میں نے کسی کو دی بھی نہیں وہ، ورنہ ابھی تک مارکیٹ میں آ جاتی، کیونکہ پھر پینک پھیل جاتا ہے. اس لیے فائدہ نہیں ہے کہ میں، البتہ یہ جو اس کا کنفیشن ہے ویڈیو کے اندر، وہ ہم انشاءاللہ جتنا ضروری سمجھیں گے وہ اٹیچ کر دیں گے، تاکہ جو باقی عاشقان فرقہ ہے نا ان کے لیے عبرت کا نشان ہو کہ یہ آپ کے غازیوں اور شہیدوں کا انجام یہ ہوتا ہے. ابھی تو میں آپ کو نام لیے بغیر بتاتا ہوں کہ پاکستان بننے سے لے کر ابھی تک جتنے غازی شہید ہیں نا ان کے، آپ کو پتا چل گیا میں کن کی بات کروں. ساروں نے رحم کی اپیلیں کی ہوئی ہیں وقت کے حکمرانوں کے آگے، اور آپ کو یہ کہانیاں کرائی ہیں کہ ٹھنڈا چوم لیا تھا، اور ڈاکومنٹڈ ہیں یہ. بس ظاہر ہے اللہ کے بندو، اگر 1000 سال پرانے بابے اپنے کلمے پڑھوانے والے نکل آئے ہیں، اے تو شاہی کوئی نہیں، یہ تو انہوں نے مننے والے نے، تو یہ بھی اتنے ہی گئے گزرے ہوں گے جتنے وہ پرانے تھے. تو اس لیے کوئی حیران کن بات تو نہیں ہے، یہی کچھ ہے. تو ان عاشقان فرقہ کی اوقات ٹوٹلی یہ ہوتی ہے کہ جب پکڑے جاتے ہیں پھر معافیوں پر، منتوں پہ اور صحت جرم سے انکار کرنے پر اتر آتے ہیں. اس کے بعد مجھے بتائیں یہ کیا، اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ علمی طور پر کتنے قائل ہیں اس حوالے سے کہ وہ اپنے فرقے کو حق میں سمجھتے ہیں، ایک جذبات کی روح میں بہتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں، پھر پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، جن مولویوں نے لانچ کیا ہوتا ہے ان کو ونریبل کر دیتے ہیں. ان مولویوں نے پھر ان کے بعد ان کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھنا ہوتا، کیونکہ اگر وہ ہینڈلرز اور سہولت کار پکڑے گئے تو پھر تو ایک پوری چین شروع ہو جائے گی، لہٰذا وہ ان کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں. یہی کچھ ہونا ہے آخرت میں بھی، یہ ہونا ہے. بزرگوں نے آپ سے اعلان برات کرنا ہے اور آپ نے بزرگوں سے اعلان برات کر دینا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس دن سے پہلے اپنے سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. جو ہمارے مدارس کے اندر جس قسم کی تعلیمات پڑھائی جاتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ اچھے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جذباتیت ہی سکھائی جاتی ہے. اس کا عکس آپ کو اس کی گفتگو میں نظر آئے گا، کیونکہ وہ بھی ایک بریلوی مکتب کے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ مجھے یہ انڈر ڈسکشن لایا جاتا ہے. دنیا میں کوئی مسجد مدرسہ نہیں جہاں مجھے انڈر ڈسکشن نہ لایا جائے. ظاہر ہے جب صدیوں کی امپائرز اکھڑ گئی ہوں تو مجھے ہی ڈسکس کرنا چاہیے. اب ایون انہوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیا ہے، مجھے ہی انڈر ڈسکشن لائے ہوئے ہیں. اچھی بات ہے، ہمیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں ہر گلی میں، ہر مسجد میں، ہر جمعے کے خطبے میں ہمیں ڈسکس کریں، تاکہ اگر کوئی اکا دکا بندے بچ گئے ہیں تو انہیں بھی پتہ چل جائے. ہاں لوگ تو اس طرح کی چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں اور ہم ہوتے ہیں خوش، الحمدللہ.
وہ کورس کے اندر کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے, جو کچھ اس نے ورڈنگ لکھی ہوئی ہے وہی کوئی یہ گستاخ رسول, گستاخ صحابہ, قادیانی, بریلویت. ون لائن ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہمارے سوا پلانٹ ارتھ پہ جتنے لوگ ہیں وہ گستاخ رسول ہیں, چاہے وہ امام کعبہ ہو, چاہے مسجد نبوی کا امام ہو, ٹھیک ہے, چاہے کوئی زندہ بزرگ ہو, چاہے مرا ہوا بزرگ ہو, چاہے وہ 1400 سال پرانا کوئی بندہ ہو, ہمارے سوا سب کے سب گستاخ رسول ہیں. یہ ان کا ایک مین سلوگن ہے. اور باقی مکان پہ فکر میں بھی اپنی اپنی کمزوریاں ہیں, لیکن چونکہ اب اسپیسیفکلی یہ تینوں کے تینوں اٹیمپٹس جو ہیں وہ بریلوی مکتب کی طرف سے ہوئے ہیں, تو اس لیے ان کو انڈر ڈسکشن تو لایا جائے گا کہ ان کی تعلیمات میں کہیں اس طرح کا معاملہ اس لیول کا خراب ہوا ہے کہ اسے انہیں ریوزٹ کرنے کی, ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا تعلیمات سکھا رہے ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ وہ باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہ ان کے انداز کے ساتھ کسی کو ایشو ہے, نہ ان کے ٹاپکس کے ساتھ کسی کو ایشو ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں انہیں کتنی دھمکیاں ملی, الٹیمیٹلی انہیں باہر جا کے بیٹھنا پڑا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. جہاں کہیں بھی ان کی فکر کے خلاف کوئی مضبوط آواز کھڑی ہو نا, تو وہ سارے بہانے جو یہ میرے خلاف یوز کرتے ہیں ان میں سے میجارٹی کیسز میں تو غامدی صاحب بالکل پاک و صاف ہیں, لیکن وہ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے, ان کا مسئلہ ان کی اپنی امپائرز ہیں. اس طرح کی تحریریں لکھوانا اسٹوڈنٹس کو اور انہیں موٹیویٹ کرنا کہ تم اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرو, یہ ان لوگوں کی شکست کا اعلان ہے کہ ہمارے پاس علمی دلائل تو ختم ہو گئے ہیں, ہمارے پلے کوئی شے نہیں رہی ہے, لہٰذا اب ہم نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس قرآن و سنت کے دلائل ختم ہو چکے ہیں. اور یہی ان کا سب سے بڑا ایک سمجھ لیں دکھ ہے, غم ہے, جو قیامت کی صبح تک ان کے ساتھ رہے گا, ان کی قبر تک ان کا پیچھا کرے گا کہ ہمارے سارے بزرگ کیسے غلط نکل آئے اس سلیبس کی روشنی میں جو سلیبس ہم خود پڑھایا کرتے تھے. لیکن صرف مسئلہ یہ تھا کہ وہ سلیکٹو پڑھایا کرتے تھے, کانٹ چھانٹ کے پڑھایا کرتے تھے, مرضی کی آیات, مرضی کی احادیث اور ان کا مفہوم بھی اپنی مرضی کا بیان کر کے پیش کرتے تھے. اگر ہم نے اپنی طرف سے کوئی کتاب لکھی ہوتی, کوئی سلیبس لکھا ہوتا, پھر تو پریشانی کوئی نہیں تھی ان کے لیے. پریشانی ان کے لیے یہ ہے کہ کتابیں ہماری, قرآن ہو, بخاری ہو, مسلم ہو, ترجمے ہمارے, علماء ہمارے جنہوں نے اس کے اوپر ایفرٹ پٹ کی ہے, اور باتیں ساری انجینئر صاحب کی نکل رہی ہیں اور ہماری ساری باتیں غلط نکل رہی ہیں. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, تو سوائے اس بات کے کہ اللہ ایک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے, اور قرآن محفوظ ہے, ان تین باتوں کے علاوہ اللہ کے فضل سے تقریباً ساری باتیں سارے فرقوں کی غلط ہیں کسی نہ کسی درجے میں. آپ ان کو ڈیپ ڈگ کرنا شروع کر دیں تو بس موٹو. اس لیے لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اختلافات, بھائی مجھے بتائیں اتفاق ہے کس بات کے اوپر ہے؟ ساری کی ساری باتیں ہی اختلافی ہیں, تو اختلافات تو ڈسکس ہوں گے, یہ کام تو کسی نے کرنا ہے. اور دنیا میں چینج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے آئی ہے, اللہ کے فضل سے. جو صدیوں سے کوششیں ہو رہی تھی اتحاد امت کی, وہ نہیں ہو سکی. اس پلیٹ فارم کی برکت سے ایسا اتحاد امت ہوا ہے کہ سارے فرقے, ان کی پبلک اپنے فرقوں اور بزرگوں کو چھوڑ کر نبی الاسلام کے ساتھ اٹیچ ہو گئے, اور جو مخالفین تھے وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے, دونوں طرف اتحاد امت ہو گیا. ایسا اتحاد امت کبھی تاریخ نے دیکھا تھا؟ کبھی بھی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص کرم نوازی ہے اس حوالے سے, اس میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, آمین. تمام فرقے آپس کے اختلافات کو چھوڑ کر میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں. چلیں ہم اس کلپ کو درست بھی سمجھ لیتے ہیں. اگر آپ کوئی علمی رد کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی کلپنیاں کاٹتے ہیں اور ان کا مفہوم وہ بیان کرتے ہیں جو وہ بیان کر کے اپنی عوام کو اکسا سکتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے میں ڈر جاؤں گا؟ نا 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 نا, چھڑ دو. آنے تک نہیں تو پتا لگا جتنا منو چونڈی ماری جائے میں اتنا ہی لمبا پا لیا تو پھر کیا نو. ہاں سیدھی سی بات ہے. اور جس طرح ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر کہتے ہیں نا کہ میں نے تو سیدھا جو ہے ہینڈلرز کے بارے میں بات کرنی ہے,
تو یہ بھی آپ یاد رکھیں, میرے ساتھ جو پنگا لے گا نا, تو میں نے تمہارے بزرگوں کے بارے میں بات کرنی ہے, تمہیں کوئی شاید سمجھتا ہی نہیں ہو, تم لوگوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے, تمہارے چھوٹے ہوئے لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. میں پوڑ کے رکھ چڑھنے جے پچھو لے کے اگے تک سارے, اور پوڑ دیتے ہیں, دیکھ لو. یہاں سب کو نیگیٹو تعارف ہوتا ہے, اور جس نے تعارف کروایا ہوتا ہے اس کو چھوڑ جاتے ہیں, اور جس کے بارے میں کروایا ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں یہ سچائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ میں نے کہا ان کے خرچے اٹھائے ہوئے ہیں, یا میرے ساتھ اٹیچ ہو کے تو ان کی بڑی پذیرائی ہونی ہے. ماں باپ کو اپنے خلاف کرتے ہیں, رشتہ داروں کو اپنے خلاف کرتے ہیں, مسجد کے مولویوں کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں, لیکن راستہ نہیں چھوڑتے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, یہ سچائی کی طاقت ہے. تو میں نے اس کے اوپر کافی غور و تفکر کیا. ظاہر سب سے بہتر تو میں خود سمجھ سکتا ہوں نا کہ میری کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہیں. تو وہ تو درجنوں باتیں گنوائی جا سکتی ہیں, لیکن اگر اسے سم اپ کیا جائے نا, تو میں نے وہ مینلی 3 چیزیں ڈھونڈی ہیں, ان کے اوپر میں انشاءاللہ مختصر گفتگو کروں گا, تاکہ جن لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا کہ انجینئر صاحب نے کون سی مصیبت ان کے لیے کھڑی کر دی ہے, انہیں پتا چل جائے. پہلی جو آپ سمجھ لیں میرا مقدس جرم ہے کہ میں تمام مسلمان فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں. یہ سب سے بڑا میرا جرم ہے, اس لیے کہ یہ نہیں سمجھتے. اب اس کے اوپر میں تفصیلی گفتگو بعد میں کروں گا. دوسرا جرم ہے کہ میں فرقہ بنانے, مدرسہ بنانے, جماعت بنانے, چندہ بک لانچ کرنے کے خلاف ہوں. اب یہ ساری کی ساری باتیں انہیں سوٹ نہیں کرتی, کیونکہ ان سب کی دمیں کٹی ہوئی ہیں. یہ سب یہی کچھ کرتے ہیں, اور جس بلی کی دم کٹی ہو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ باقی ساری بلیوں کی دم بھی کٹ جائے, تاکہ وہ نمایاں نہ ہو کہ یہ دم کٹی بلی جا رہی ہے. اے بندہ جڑا جا رہا ہے جناب V8 اے نے جناب وہ فلانے کو اتنا چندہ لیا سی جیسے کھا گیا جائے, مدرسہ اتھے کھلوتے آ جائے, اور اس نے اپنے اوپر لگا لیا, مدرسہ وہیں کھڑا ہے اور اس نے سارا پیسہ اپنے اوپر لگا لیا. اور تیسرا مقدس جرم جو ہے, جو سب سے بڑا ہے, جو ہماری دعوت کی بنیاد ہے, وہ ہے خاموشی کا بائیکاٹ. بالکل. آپ پوچھیں گے کہ یہ جو بات تم نے ممبر سے بیان کی ہے یہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ دین اس شخصیت پہ نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں تم نے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا. یہ ہے اصل جو تیسرا سب سے بڑا جرم. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.